السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 3 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سے دھماکوں کی زوردار آوازیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف اور دوسرے شہروں میں بدھ کی رات سے جمعے کی صبح تک دھماکوں کی زوردار آوازیں سنی گئی ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق رات 3 بجے کے قریب 4 زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی، جن کی وجہ سے آسمان روشن ہو گیا، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس حملے کا ہدف کیا تھا یا اس میں کتنا جانی نقصان ہوا۔ ان مناظر کو ایک عینی شاہد نے اپنے کیمرے میں نظر بند بھی کیا۔ یہ دھماکے کیف کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہونے والے ایک بڑے دھماکے کے کچھ گھنٹے بعد ہوئے۔ یہ دھماکے اس مقام کے نزدیک ہوئے ہیں جہاں ہزاروں یوکرینی شہری روس کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسٹریٹجی کے اعتبار سے اہم سمجھے جانے والے یوکرین کے شہر خارکیو پر روس نے قبضہ کر لیا ہے۔ شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر روسی فوجیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق شہر کے میئر نے کہا ہے کہ شہر کی کئی سڑکوں پر جگہ جگہ روسی فوجی موجود ہیں۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق میئر نے ایک بیان میں کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہر کے میئر نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے یعنی روسی افواج سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور صرف یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی کو 7 روز ہو چکے ہیں اور فریقین کے درمیان جمعرات کو مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان ہے۔ بیلاروس کے سرحدی علاقے میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ نکلا تھا، تاہم فریقین نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور کب اور کس مقام پر ہوگا۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کو ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں روس کے یوکرین پر حملے کی مذمت کی گئی اور ماسکو سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر یوکرین سے اپنی تمام افواج واپس بلا لے۔ 193 ارکان پر مشتمل ادارے میں سے قرارداد کو 141 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، تاہم پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش نے اس قرارداد پر ووٹ دینے سے گریز کیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں، انڈیا۔ افغانستان میں سابق سوویت فوجی نے روس یوکرین جنگ پر بات کی۔ صوبہ ہرات میں مقیم سابق سوویت فوجی خاکموف نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ ایک غلطی ہے اور صدر ولادیمیر پوتین کو جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح رہے کہ خاکموف، جو اب شیخ عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ صوبہ ہرات کے ایک ضلع پر سوویت یونین کے حملے کے دوران پکڑے گئے تھے، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنے ملک روس واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خاکموف کے والد روسی ہیں اور ان کی ماں یوکرینی تھی۔ خاکموف نے کہا کہ وہ اس جنگ سے دوچار ہیں جو یوکرین میں جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس اور یوکرین کو اپنے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے ہوں گے، لیکن روس آگے بڑھ کر ملک پر قبضہ نہیں کرے گا، چاہے وہ لاکھوں فوجی یوکرین بھیج دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روسیوں کو افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ سے کچھ سبق سیکھنا ہوگا اور کبھی یوکرین پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ملک جو کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان اور سوویت یونین کے درمیان جنگ کے دوران ہونے والے جرائم میں سے کچھ کو صوبہ ہرات کے ایک جہادی کارناموں پر مشتمل یادگار میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق افغانستان سوویت یونین جنگ میں کم از کم 15,000 روسی فوجی مارے گئے تھے اور 35,000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل کی جارحیت، فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں مغربی کنارے کے علاقے میں بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی نہتے شہریوں پر ظلم و تشدد و اسرائیلیت جاری ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائی کے دوران 2 مختلف مقامات پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک اور واقعے میں اسرائیلی فوج نے یہودی آباد کاروں کے علاقے سے گزرنے پر غیر
غیر مسلح فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس سے 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ جاں بحق فلسطینیوں کی عمریں 18 سے 22 سال کے درمیان تھیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے ایک اور واقعے میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 22 سالہ عبداللہ الحوصاری اور 18 سالہ شادی خالد نجم شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے کم و بیش 55 سال قبل اردن کے خلاف 6 روزہ جنگ لڑی تھی، جس کے دوران مغربی کنارے کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے مقبوضہ فلسطین میں 5.25 لاکھ کے قریب یہودیوں کو آباد کیا ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین 4000 گاڑیوں سے لدا مال بردار بحری جہاز ڈوب گیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جہاز پر موجود عملے کے 22 ارکان کو پرتگال کی بحریہ نے بحفاظت نکال لیا، تاہم آگ لگنے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ فیلسٹیس نامی مال بردار بحری جہاز ہزاروں قیمتی گاڑیاں جرمنی سے امریکہ لے جا رہا تھا، جس میں گزشتہ دنوں آگ لگ گئی، جبکہ ہزاروں قیمتی گاڑیوں کی مالیت تقریباً 155 ملین امریکی ڈالر ہے۔ ان 4000 گاڑیوں میں زیادہ تر لگژری کاریں تھیں۔ ان میں پورشے اور بینٹلے جیسی مہنگی ترین گاڑیاں بھی شامل تھی، جن کی انفرادی قیمت ہی 70,000 برطانوی پاؤنڈ تک ہوتی ہے۔ لگژری کاریں بنانے والی کمپنی بینٹلی کے مطابق جہاز پر ان کی 189 نئی گاڑیاں موجود تھیں، جبکہ پورشے کمپنی نے کہا ہے کہ ڈوبنے والے جہاز پر ان کی 1100 گاڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ووکس ویگن کمپنی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان گاڑیوں کی انشورنس کی مالیت 116 ملین برطانوی پاؤنڈ بنے گی۔ ایران کی خلا میں سیٹلائٹ لانچنگ کی ایک اور کوشش ناکام۔ ایران کو، جو ان دنوں اپنے جوہری معاہدے کو بچانے کے لیے ویانا میں عالمی طاقتوں سے مذاکرات کے حتمی مراحل میں ہے، خلا میں سیٹلائٹ پہنچانے کے لیے راکٹ لانچنگ کے ایک اور تجربے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے میکساٹ ٹیکنالوجی کی چند سیٹلائٹ تصاویر کا مشاہدہ کیا ہے، جس میں اتوار کو ایران کے سمنان صوبے میں امام خمینی اسپیس پورٹ کے ایک لانچ پیڈ پر جلے ہوئے نشانات دکھائی دیے ہیں۔ اس پیڈ پر ایک راکٹ اسٹینڈ بھی جھلسا ہوا اور بری حالت میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے ارد گرد گاڑیاں کھڑی ہیں۔ ایک اور چیز جو ممکنہ طور پر کسی آہنی ڈھانچے کا حصہ ہو سکتی ہے، اس کے قریب پڑی ہے۔ کامیاب لانچنگ عام طور پر آہنی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ اسے ٹیک آف سے پہلے نیچے کر دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے اور نہ ہی امریکی فوج نے فوری طور پر اس تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب دیا ہے۔ مڈل بیری انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے جیفری لیوس کا، جنہوں نے پہلی بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس لانچنگ کو نوٹ کیا تھا، کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایران کا زلجابہ سیٹلائٹ لانچ وہیکل ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ لانچنگ کے دوران ہونے والے دھماکے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ لیوس نے کہا کہ زلجابہ کے پہلے 2 مرحلے میں ٹھوس ایندھن استعمال ہوتا ہے، لیکن آخری مرحلے میں مائع یا لیکوڈ ایندھن کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے لانچ پیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیوس نے خبر رساں ادارے اے پی کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اسی میں خلل پڑا ہے، جیسے کوئی چیز پھٹ گئی ہو۔ نکاح نامے میں ختم نبوت کی شک کا مقصد قادیانیوں سے شادی روکنا ہے۔ پنجاب میں ایک نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت نکاح سے قبل دلہا دلہن کو ختم نبوت پر ایمان کا حلف اٹھا کر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر خاص برائے مذہبی ہم آہنگی حافظ محمد طاہر اشرفی نے کہا کہ اس فیصلے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ مسلمانوں کا نکاح قادیانیوں سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جن میں قادیانی کمیونٹی کے لوگ مسلمان خواتین سے نکاح کر لیتے ہیں اور بتاتے نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ قادیانی ہیں تب مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر مسلمان خاتون کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور اگر بچے ہو جائیں تو مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات کی بنیاد پر پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے بہت سی خواتین بچ جائیں گی، جبکہ اس شک کے شامل ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بات تو بہت واضح ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے یا اہل کتاب خواتین سے، لیکن قادیانیوں سے نہیں ہو سکتا۔ ادھر دوسری جانب مغربی طرز کے انسانی حقوق کے کارکنان اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آتے ہیں۔ مغربی طرز کے انسانی حقوق
حقوق کے کارکن سدرا ہمایوں صوبائی حکومت کے اس فیصلے کے حوالے سے کہتی ہیں کہ آج کے دور میں حکومت کے اس فیصلے کو بالکل بھی دانشمندانہ فیصلہ نہیں سمجھتی۔ سدرا ہمایوں نے لبرل فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے اور کسی پر بھی اپنا مذہبی عقیدہ بتانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے خالق کو جواب دینا ہے۔ تاہم حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب صوبے کا ایک خوش آئند فیصلہ ہے کیونکہ اس سے بہت سے گھرانے اور بچیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اگر ایک قادیانی دوسرے قادیانی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کرے، یا وہ مسلمان کے علاوہ کسی اور مذہب میں نکاح کرنا چاہے تو کرے، لیکن یہ حلف نامہ دھوکہ دہی سے محفوظ رکھے گا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ اپنی رائے تبصرے کے خانے میں ہم سے شیئر کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔